ایک نیک سیرت عورت کا واقعہ جس کی بکریاں شیر چرایا کرتے تھے۔ دوستو، ہمارے تاریخ میں بہت بڑا نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹے حدیث مبارک پڑھ رہے تھے تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑا، جس کا مفہوم یہ تھا جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا، جنت میں تو ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالی رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دیس کے رہنے والی، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہیں کہ میں مومنہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ نوافل پڑھی، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بیٹا پوچھا، حضرت بتائے کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتائے یہاں کوئی مومنہ ولید رہتی ہیں؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنے دور سے چل کر مومنہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا کیا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسی کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی ہمارے بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائے، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی ہے، وہ کس سمیت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، جنگل نہ جائے، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا۔ آپ فرماتے ہیں، میں جنگل نکل گیا، جنگل میں گیا، واقعی جنگل بہت خوفناک تھا، جنگلی جانوروں کی بور مار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس عورت کی شان پر قربان جاؤ کہ وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریاں کو ابھی تک کھایا کیوں نہیں ہے؟ اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دے تو کیا کرے؟ یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی؟ پھر آپ فرماتے ہیں، وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مومنہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے مومنہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن مومنہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا، مومنہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، مومنہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چرا رہی ہے، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو ان کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گئے، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں، میں دنگ حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب مومنہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو آپ کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ فرماتے ہیں، میں نے حضرت مومنہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم نے ملاقات نہیں کی، تو آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ جواب ملا۔ حضرت مومنہ ولید فرماتے ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں
بتایا ہے۔ حضرت مومنہ ولید سے پوچھا، اب یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری کرے گے تو کھائے گے کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ حضرت مومنہ ولید فرماتے ہیں، جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔